راحم کا باپ علی نواز ایمن اور راحم کی شادی کی تقریب رکھتا ہے اور ایمن آخرکار اس تقریب میں جانے کے لیے مان ہی جاتی ہے۔ بوجھل دل سے وہ تقریب میں بیٹھتی ہے۔ وہ راحم سے کہتی ہے کہ میرا دل بالکل بھی نہیں ہے جانے کو، تو راحم اس کو گھسیٹتا ہوا باہر لے آتا ہے، لیکن ایمن جان بوجھ کر سر چکرانے کا بہانہ کرتی ہے تاکہ راحم کو لگے کہ مجھے چکر آ رہے ہیں اور میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو اس دوران پورا سوشل میڈیا ان دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سب لوگوں کی نگاہ اس نئے نویلے جوڑے پر ہوتی ہے۔ تو راحم کو ایمن کا رویہ تھوڑا ناگوار گزرتا ہے اور وہ تھوڑا ایمن کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایمن کا بیہیویئر ویسا ہی ہوتا ہے اور وہ ذرا بھی اسمائل نہیں کرتی بلکہ وہ راحم کو ہی قصوروار سمجھتی ہے۔ راحم ایمن کو کہتا ہے اپنا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، سب لوگوں کی نگاہ تم پر ہے اور تم اس طرح کرو گی تو لوگ تمہارا تماشا بنائیں گے۔ اس پر ایمن کہے گی کہ میرا اتنا تماشا تو بن چکا ہے، اب اور کیا تماشا بنے گا، اور وہ شدید غصے کا اظہار کرتی ہے۔ دوسری طرف عافیہ کی نگاہیں بھی ان دونوں پر ہی ہوتی ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ ہو کہ سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو خبر چلے، یہ تقریب صحیح طریقے سے اختتام کو نہ پہنچے، لیکن راحم ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دیتا۔ آخرکار ایمن کو مزید چکر آنے لگ جاتے ہیں تو راحم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے پانی لے آتا ہوں، تو ایمن کہتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اب کمرے میں جانا چاہتی ہوں۔ راحم ایمن کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایمن اس کی ایک بھی نہیں سنتی اور سیدھا کمرے میں چلی جاتی ہے۔ عافیہ یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ جا کے اپنے شوہر علی نواز سے کہتی ہے کہ آپ نے دیکھا ان دونوں نے کیا کیا، وہ لڑکی بھری محفل چھوڑ کے اپنے کمرے میں بغیر بتائے چلی گئی۔ علی نواز عافیہ سے کہتا ہے کہ تم اس معاملے سے دور رہو، ان دونوں کی مرضی اور انہیں اپنی مرضی کرنے دو۔ جب ایمن اپنے کمرے میں غصے میں آ جاتی ہے تو راحم بھی اس کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے، تو عافیہ بھی ان دونوں کا پیچھا کرتی ہے اور کمرے کے باہر کھڑے ہو کر ان دونوں کی ساری باتیں سننے کی کوشش کرتی ہے۔ راحم آ کر ایمن سے کہتا ہے کہ تم جانتی بھی ہو کہ لوگوں نے تمہارا اور میرا کتنا تماشا بنایا ہوا ہے اور تمہیں سب معاملات کا بھی پتا ہے کہ ہماری شادی کن حالات میں ہوئی ہے، اور حالانکہ میں نے سب کے سامنے تمہیں خوش رکھنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کے باوجود تم اپنا موڈ ٹھیک نہیں کر رہی اور مجھے ہی قصوروار سمجھ رہی ہو۔ آخر بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے تو تم سے شادی کی اور تمہیں عزت دی اور عزت سے گھر لے کے آیا، اس کے باوجود بھی تمہارا رویہ میرے ساتھ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو ایمن راحم کو کہتی ہے کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم لوگوں کے سامنے خود کو اچھا ثابت کرنا چاہتے ہو اور مجھے غلط ثابت کرنا چاہتے ہو۔ تو اس پر راحم ایمن سے کہتا ہے کہ آخرکار میں تمہارے ساتھ ایسا کیوں کروں گا، حالانکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ صرف اور صرف شہروز نے کیا۔ تو ایمن کہتی ہے کہ پہلے مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری منگنی تو ماہین کے ساتھ ہوئی تھی، تم نے اسے خواب دکھا کر آج مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ تو راحم کہتا ہے کہ تم میری مجبوری کو آخر کیوں نہیں سمجھتی، تم میرا ساتھ کیوں نہیں دیتی، اگر تم میرا ساتھ دو تو بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ تو ایمن کہتی ہے کہ میں ہرگز اب تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ راحم اس سے کہتا ہے کہ آخر تم ایسا کیوں چاہتی ہو اور میری ماں عافیہ کا ساتھ کیوں دینا چاہتی ہو؟ تو ایمن کہتی ہے کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے اور نہ ہی میرا تمہاری ماں عافیہ کے ساتھ، اور اب میں انہیں اچھے طریقے سے جان چکی ہوں کہ وہ کیسی خاتون ہیں۔ باہر کھڑی عافیہ یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایمن بالکل بھی راحم کا ساتھ نہیں دے گی، جس پر راحم کو ایمن پر شدید غصہ آتا ہے اور وہ ایمن کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری مرضی، تم جو چاہو وہ کرو، اور اب راحم کا رویہ بھی ایمن کے ساتھ بدل جائے گا اور آخرکار وہ یہ تسلیم کر لے گا کہ ایمن کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہونے والی، حالانکہ میں نے اس کی خاطر سب کچھ ٹھکرا دیا، حتیٰ کہ اپنی منگیتر ماہین کو بھی، لیکن اس کے دل میں میرے لیے کوئی محبت پیدا نہیں ہونے والی۔ اسی طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ایمن کے گھر والے اس کے ریسیپشن پر نہیں آتے تو ایمن کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ راحم کو کہتی ہے کہ میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ اب زندگی نہیں گزار سکتی اور میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ راحم ایسا بالکل بھی نہیں کرے گا اور وہ ایمن سے کہے گا کہ آپ چاہے تم پوری زندگی اس گھر میں بیٹھی رہو، لیکن میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا، اور کیونکہ تمہارا باپ تمہیں ٹھکرا چکا ہے اور اس نے تمہارے سامنے یہ تک کہا کہ تم اس کے لیے مر چکی ہو۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔